بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل جلالہ و من والہ نے قیامت تک کی ہدایت کے لیے ہمیں دین عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن پاک ہے اور اس کے اندر قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت اور رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نیک اعمال دیے ہیں۔ ان نیک اعمالوں کے اندر سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے رہنمائی طلب کرنا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبکی من النبوت الا المبشرات، بشارتوں کے اندروں میں سے، نبوت کی بشارتوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر نیک چیزیں۔ قالوا ما المبشرات، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالوا الرؤیا الصالحۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا خواب۔ چنانچہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے سچے خواب کا ہونا یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے، ایک اللہ رب العزت کی طرف سے برہان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی کام کی طرف جو ہے وہ خیر کے کاموں کی طرف جو ہے ایک دلالت ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ خواب سچے کیسے ہوتے ہیں، اس میں بعض وقت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے زیادہ سچے خواب وہ ہیں جو صبح کے وقت میں پڑھو۔ تہجد کے اوقات کے اندر کسی چیز کا نظر آ جانا، یہ گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک رہنمائی ہوتی ہے۔ اور جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ گویا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی کے لیے اللہ جل جلالہ و من والہ وحی کو نازل فرمایا کرتے تھے۔ اب وحی تو نہیں آنی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرؤیا صالحۃ جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہو، ہمیں وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ سے رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر ہم 2 نفل پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے، 2 نفل پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا تو اللہ سے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تمہاری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ چنانچہ جب انسان کو کوئی خواب نظر آ جائے، اگر تو مثال کے طور پہ کوئی خواب ایسا آیا جو تھوڑا پریشانی والا ہے یا جس سے دل کے اوپر کوئی بوجھ ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا رأى احدکم رؤیا، جب تم میں سے کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے یکرہھا، کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، فلیمسک عن یسارہ ثلاثا، تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اپنے بائیں طرف تھوک دے۔ پھر کیا کرے فلیستعذ باللہ من الشیطان ثلاثا، اور اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لے۔ ولیحول عن جنبہ الذی کان علیہ، اور وہ جس طرف وہ سوئے ہوئے تھے اس میں اپنی کروٹ کو بدل لے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، وہ خواب کا جو ذہن کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی برا خواب دیکھا ہے اور ذہن کے اوپر اس کا بوجھ ہے تو اس کو کسی کو بیان نہ کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے الرؤیا علی رجل طائر ما لم يحدث بها فاذا حدث بها وقعت۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہے وہ انسان کے اوپر جو ہے ایک پرندے کی طرح ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اس کو کسی کو بیان نہ کر دے۔ جیسے پرندہ آ کے بیٹھے، ہلکا سا انسان اس کو ہلاتا ہے تو اڑ جاتا ہے، اسی طرح اس خواب کا جو اثر ہے اگر کسی کو ہم بیان نہیں کریں گے تو وہ خواب کا اثر خود بخود اڑ جائے گا۔ فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ، اور جب وہ کسی کو بیان کر دیا جائے گا پھر وہ بات واقعہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بعض دفعہ ہوتا ہے انسان سویا ہوتا ہے، اس کو خواب کے اندر کوئی چیز ایسی نظر آ جاتی، کسی کو نہ بیان کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہم پڑھ لیں، اور جو ہے کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر لیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی اچھا خواب آ گیا ہے، ایسی چیز جس کی طرف سے دل کے اندر کوئی سکون ہے، اطمینان ہے، یا مثال کے طور پہ دیکھنے والے کو وہ چیز اچھی لگی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحدث رؤیاک،
الا حبیبن او لبیبن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اپنا خواب کسی اپنے دوست کو بیان کرو، او لبیب، لبیب کا معنی تھا عالم، علم والا، اپنے کسی دوست کو بیان کرو، یا جو ہے اپنے کسی عالم کو جو ہے، کسی نیک صالح انسان کو جو ہے وہ بیان کرو۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ بعینی ہی اسی طرح اس کو جس سے عالم کے سامنے یا معبر جو تعبیر کرنے والا اس کے سامنے بیان کرے، اس میں کوئی کمی بیشی ہرگز نہ کرے، اور نہ ہی اس میں جھوٹ بولے، اور نہ ہی جھوٹ موٹ کا خواب بنا کر پیش کرے۔ چنانچہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب 2 قیدی آئے اور انہوں نے سائل نے جب اپنا خواب بیان کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ معاملہ اسی طرح ہوگا جس طرح کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے جھوٹ بھی بولا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ پیش آئے گا جس طرح ہوا ہے۔ اور اگر خواب دیکھنے والے کو کوئی ہولناک خواب دیکھا ہے جس میں وہ خوف زدہ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، قل اعوذ برب الناس جو ہے وہ پڑھ لے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔